السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید سلوہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زی11 نیوز کے پلیٹ فارم سے اہلیان پاکستان کو سلام۔ جیسا کہ الیکشن کا زمانہ ہے اور پورے پاکستان میں تمام تر سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر کے اپنے اپنے انداز میں ووٹس مانگ رہے ہیں، اور بہت ساری سیاسی جماعتیں میدان عمل میں ہیں۔ تو آج میں جس شخصیت کا آپ کو تعارف کرانے چلا ہوں وہ اصل پاکستان کی مسلم لیگ، جو کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے درینہ رفیق ساتھی اور اصل حقیقی مسلم لیگ ہے، اس کے جو آج کے سربراہ ہیں، جو آج کے مرکزی صدر ہیں، سابق طالب علم رہنما اور طالب علموں کے دل کی دھڑکن، بہت ساری قید و صوبت میں زندگی گزاری، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام یہ جاننا چاہتی ہے، جیسا کہ آج کے دور میں ہر کسی نے اپنے ہی مسلم لیگ بنا لی ہے، اپنے اپنے نام سے بنا لی ہے۔ کوئی مسلم لیگ نواز گروپ ہے، کوئی مسلم لیگ ضیاء گروپ ہے، کوئی مسلم لیگ فنکشن گروپ ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ آج کے فیوچر جو پاکستان کو کل سنبھالنے جائے گا، اس سے تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ پاکستانی مسلم لیگ کے اصلی حقیقی سربراہ کون ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ کے حقیقی بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، اور ان کے بعد یہ درجہ بدرجہ چلتی ہوئی لیاقت علی خان صاحب، سردار عبدالرب نشتر صاحب، اور پاکستان کے سب سے دیانتدار سیاستدان خان عبدالقیوم خان صاحب سے ہوتی ہوئی 1981 پہ اسے بلاک کر دیا گیا، اور بہت ساری جماعتوں نے اپنی اپنی شاہیں بنا لی۔ آج 42 سال بعد ایک سابق طالب علم رہنما کو کیا لگا ایسا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے پاکستان مسلم لیگ، جو کہ بانی پاکستان کی حقیقی جماعت ہے، اسے دوبارہ اجاگر کروں، اور کیا ان کے دل میں یہ تجسس جاگا کہ پاکستانی قوم کون سے پسے ہوئے حالات سے گزر رہی ہے۔ نام نہاد پارٹیاں بانی پاکستان کا نام لے کے پاکستان کے تمام تر نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو میں جناب سید فقیر حسین بخاری صاحب، جو کہ پاکستان میں طالب علم رہنما رہے ہیں، اور یہ ایک اعزاز انہیں حاصل ہے کہ لگاتار وہ 20 سال تک مسلم لیگ کی تمام تر لیبر ونگز کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اور مزدوروں کی پاسداری میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے رہے، بہت ساری قید و صحبت سے گزرے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا اور 25 کروڑ عوام کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ اصل مسلم لیگ کب شروع ہوئی، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے منشور کیا تھا، اور کیسے خان عبدالقیوم خان کو دیوار سے لگایا گیا، کیسے انہیں قید و صحبت میں گزارا گیا، ان پہ نااہلی کے دروازے بند کر دیے گئے، انہیں سیاست سے دور کر دیا گیا، اور پاکستان کی تاریخ کا، جو کہ عالمی میڈیا نے بھی اس وقت کہا کہ 19 کلومیٹر طویل جلوس اس زمانے میں نکالا، جس زمانے میں کہ قائد اعظم کی حقیقی جماعت پاکستان مسلم لیگ قیوم گروپ کو کیسے انہوں نے دوبارہ 42 سال بعد زندہ تابندہ کر دیا، اور پورے پاکستان سے ان کے کینڈیڈیٹ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کا وین کیا ہے، ان کا منشور کیا ہے، اور اس پارٹی کے ساتھ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا، اور آئندہ فیوچر میں ان کا پلان کیا ہے۔ تو میں جناب سید فقیر حسین بخاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ ان کا وین کیا ہے اور منشور کیا ہے۔ جناب سید فقیر حسین بخاری صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کی یوم جو ہے ایک طریق ساز جماعت ہے جس نے پاکستان بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور اس میں خان اعظم خان قیوم صاحب جو مجھ سے پہلے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے 1947 میں جولائی 1947 میں انہوں نے ریفرنڈم جو وائسرائے ہند نے کروایا تھا، اور یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو KPK کی عوام ہے یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا یہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، یا یہ
افغانستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو خان اعظم خان قیوم نے یہ الیکشن لڑا اور اللہ کی مہربانی سے 99% ووٹ لے کے وہ جیتے۔ اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے پشاور بلایا، اور پشاور بلا کے انہوں نے یہ جو علاقہ ہے یہ پاکستان میں شامل کیا ریفرنڈم جیت کر۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے وہ بھی پاکستان میں خان قیوم خان ہی نے وہ شامل کیا تھا۔ اس کے بعد جو آج ہمارے پاس کشمیر کا آزاد حصہ ہے، اس کو بھی انہوں نے آزاد کروانے میں انہوں نے بڑا اپنا اہم کردار ادا کیا، اپنی فورسز کو وہاں بھیجا، اور وہاں سے جو ہندو جو وہاں اپنا ڈوگرے راجے مہاراج تھے ان کو وہاں سے انہوں نے وہاں سے مار بگایا، اور یہ جو خطہ ہے یہ خالی کروایا، جو جس کو آج کل آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بہادر، اتنا نڈار، اتنا ایماندار لیڈر میرا خیال قائد اعظم کے بعد کوئی نہیں گزرا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب قائد اعظم نے ان کو 22 اگست 1947 کو خود وزیر اعلیٰ اناؤنس کیا اس کا KPK کا جو موجودہ ہے، تو انہوں نے اس کے بعد اپنا جو کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں انہوں نے بہت سارے تعلیمی ادارے بنائے، جگہ جگہ پہ انہوں نے اس وقت اسکول بنائے، پھر انہوں نے ڈیم بنائے۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے بڑا جو ان کا کارنامہ تھا، انہوں نے جاگیرداری نظام جو اس کو بالکل ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ زمین اس کی ہے جو اس کو کاشتکاری کرتا ہے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ جو دو تین چار کارنامے ان کے۔ پھر انہوں نے گلگت بلتستان میں جو وہ اپنا ایک سبسڈی دی تھی، آج تک وہ جاری ساری ہے، جس سے وہاں کی جو عوام ہے وہ مستفید ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کا جو کردار ہے پاکستان بنانے میں، پاکستان کی سالمیت کے لیے، لوگوں عوام کے لیے، اس کی اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اصل بانی خالقی جماعت ہے۔ اور آج بدقسمتی ہے کہ ہماری اس جماعت کو جو ہمارے نصاب ہے تعلیم کا، اس میں اس کو کوئی نمایاں جگہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے بالکل پاکستان مسلم لیگ قیوم سے اور خان اعظم خان قیوم سے اور اس کی تاریخ سے بالکل بے خبر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے ان کو اس عام شخصیت کے بارے میں ان کے ساتھ جو معلومات شیئر کرنی چاہیے، وہ بھی میں سمجھتا ہے کہ قومی، سیاسی اور اخلاقی فریضہ ہے ہمارے جو صاحب اقتدار ہے اور جو اس ملک کے کرتا دھرتا، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ نوجوان نسل میں اس کو ان کے کردار کو اجاگر کریں۔ تو خان صاحب جو تھے وہ 1981 میں فوت ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، وزیر خوراک رہے، وزیر ٹیکنالوجی رہے۔ اس کے بعد پھر وہ 1972 میں وہ پاکستان کے وزیر داخلہ بنے، جو 1970 تک وہ پاکستان کے وزیر داخلہ رہے۔ اور اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جو جلوس انہوں نے 7 اکتوبر 1958 میں انہوں نے نکالا تھا، وہ 100 کلومیٹر جلوس تھا۔ اور اس جلوس کو دیکھ کر جو پاکستان کے مخالفین تھے ان کی نیندیں اڑ گئی، اور جو طالع علماء ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔